کون سے آج کے سوالات موصول ہوئے؟ جی مفتی صاحب، ایک بہن سوال کرتی ہیں کہ میرے میاں مجھے بہت تنگ کرتے ہیں کہ میں دوسری شادی کروں گا۔ ہمارے ماشاءاللہ سے 4 بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے، ہمارے تعلقات ٹھیک نہیں ہیں۔ میرے میاں کو 6 ماہ تک کوئی فکر نہیں ہوتی، اس لیے میں دوسری شادی کی اجازت نہیں دیتی۔ میرا دل نہیں مانتا تو کیا میں گناہ گار ہوں؟ میاں بیوی بچوں کے پاس نہیں بیٹھتے، بس الگ کمرے میں فون پر لگے رہتے ہیں، رہنمائی فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت ساری خواتین کا یہ مسئلہ ہے اور بہت سارے مردوں کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ جب شریعت کے احکامات کے حوالے سے آگاہی نہیں ہوگی تو اس قسم کے مسائل سے دوچار ہونا عام بات ہے۔ یاد رکھیں کہ مرد کو اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا لازم ہے اور خاتون کے حوالے سے یہ ہونا چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرے۔ جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو ایک دوسرے پہ ڈالتے ہیں نا اور اپنے حقوق مانگنے کے حوالے سے جنگ کرتے ہیں، تب معاملات خراب ہوتے ہیں۔ بعض دفعہ ایک حق کسی کا بنتا ہوتا ہے، لیکن اس کو وصول کرنے کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ جناب کوئی جبر کا پہلو ہی نکالیں تب جا کے ہم اپنے حق کو وصول کریں۔ ہمارے ہاں یہ ایک بڑی عام بات ہے کہ ہم حقوق کی جنگ تو کرتے ہیں لیکن فرائض کی جنگ کبھی نہیں سنی ہوگی جناب۔ ہر بندہ اگر اپنے فرائض کو پورا کر لے تو دنیا یقین مانے کہ ایک جنت کا سما پیش کرے۔ یاد رکھیں کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے یہ اجازت عطا فرمائی ہے کہ وہ 4 آزاد خواتین سے نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر ساتھ شرط بھی بتا دی نا، اگر انصاف کر سکتا ہو، اگر انصاف نہیں کر پائے گا، ایک خاتون کے حوالے سے جناب حقوق پورے نہیں کر رہا اور ان صاحب کو شوق چڑھا ہوا ہے دوسری تیسری اور چوتھی شادی کا، اور ہر وقت اپنی خاتون سے آ کے یہ کہیں کہ بس اب تو دوسری شادی کو دل کر رہا ہے، تیسری کو۔ وہ ایک بات بھی مشہور ہے کہ مرد ایسی مخلوق خدا ہے کہ اس کو ہمیشہ شادی کا شوق رہتا ہے، شادی سے پہلے بھی شادی کا شوق رہتا ہے اور شادی کے بعد بھی شادی ہی کا شوق رہتا ہے۔ بہرحال اگر تو آپ حقوق ادا کر سکتے ہوں تو آپ یہ کر سکتے ہیں، لیکن شرط یاد رکھیں کہ اگر ان کے مابین انصاف نہ کر پائے تو پھر قیامت کے دن عذاب کا سامنا بھی کرنا پڑے گا۔ اس لیے ان تمام چیزوں کو ملحوظ خاطر رکھیں۔ اگر جناب آپ کی ایک بیوی ہے تو پہلے اس کے حقوق تو پورے کر لیں۔ اگر ان حقوق کو پورا کرنے کے بعد بھی آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے پاس نان و نفقہ کے حوالے سے طاقت موجود ہے اور اس کے علاوہ جتنی بھی طاقتیں جناب ایک گھر کو چلانے کے لیے ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری موجود ہیں، تو پھر دوسری شادی اس کے لیے کرنا کوئی حرام نہیں ہے۔ اس کو معاشرے کے اندر حرام کی حد تک سمجھا جاتا ہے۔ تو میں اپنی بہنہ سے بھی مخاطب ہو کے کہوں گا کہ اگر وہ دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہنا کہ میں ان کو اجازت نہیں دیتی، شریعت نے آپ کو کوئی حق نہیں دیا کہ آپ اپنے خاوند کے حوالے سے کوئی روک لگائیں۔ ہاں، قانونی معاملات اگر کچھ ایسے ہوں کہ پہلی بیوی کی اجازت لینا قانوناً اگر ضروری ہو تو وہ ایک علیحدہ معاملہ ہے، اس حوالے سے آپ کسی وکیل صاحب سے رابطہ کر سکتی ہیں۔ میرا مقصد آپ کو مسئلہ بتانا ہے کہ آپ کے خاوند کو چاہیے کہ آپ کے حقوق پورے ادا کریں، نہیں ادا کرتا دنیا میں بھی جواب دہ ہے، آخرت میں بھی عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تاہم ان کا یہ معاملہ کہ جناب وہ بیوی بچوں کو ٹائم نہیں دیتے اور ایک کمرے میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں، تو آپ بھی ذرا اپنے معاملات پہ غور کریں۔ ایک خاتون کے لیے یہ ضروری ہے کہ خاوند کے گھر میں آنے سے پہلے وہ تیار ہو کے بیٹھی ہو اور ہر وہ تزئین اختیار کرے کہ جو اس کا خاوند پسند کرتا ہے۔ 4 دیواری کے اندر رہتے ہوئے وہ جس لباس کو پسند کرتا ہے، خاتون کو چاہیے ویسا لباس پہن کے بیٹھے، خوشبو لگائے اپنے جسم کے حوالے سے، اپنے کپڑوں کے حوالے سے۔ اسی طرح جناب وہ غسل کر کے بیٹھے، اپنے منہ کو صاف کرے، اپنے چہرے کو آرائش تزئین کہہ لیں، میک اپ کہہ لیں اس کو، یہ ساری کی ساری چیزیں خاوند کے آنے سے پہلے تیار کر کے رکھے۔ جو خاوند پسند کرتا ہے کھانے کے لحاظ سے، پینے کے لحاظ سے، اس کا اہتمام کر کے بیٹھے تو خاوند کی مجال ہے کہ باہر چلا جائے۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، خواتین جناب خاوند بعد میں گھر میں آتا ہے اور اس کے آنے سے پہلے کوئی خواتین سر کو باندھ کے بیٹھی ہوئی ہیں، میرے فلاں جگہ پہ درد ہو رہی ہے، آج جناب یہ بچہ بیمار ہو گیا تھا، آج گھر کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ خاوند تھکا ہارا باہر سے آتا ہے
اور اس کو جناب اگر ایسی چیزوں کا سامنا کرنا پڑے تو پھر وہ باہر نہیں جائے گا تو اور کہاں جائے گا۔ تو اس لیے ماحول گھر کے اندر ایسا پیدا کریں کہ خاوند کی جرأت نہ ہو کہ گھر میں آ کے باہر کیسے جائے۔ وہ دیکھیں نا، ایک بندے کو گھر کے اندر اتنا سکون مل رہا ہو تو اس کو کیا ضرورت ہے دوستوں کے پاس بیٹھنے کی؟ جب وہ یہ ساری چیزیں گھر میں آ کے دیکھتا ہے نا، پریشانیاں، تو پھر وہ سکون حاصل کرنے کے لیے باہر کی طرف رجوع کرتا ہے۔ جو چیزیں جناب وہ موبائل پہ دیکھ رہا ہے وہ ساری چیزیں آپ اس کو گھر میں پرووائڈ کر کے دیکھیں، انشاءاللہ فرق پڑے گا۔ مفتی صاحب اگلا سوال، وضو میں جو اعضاء دھونے کا حکم ہے، کیا ان اعضاء میں مثلاً چہرہ، بازو اور پاؤں ہر جگہ سے 2 قطرے بہنے ضروری ہیں، یا تھوڑا سا پانی بہا لیں اور باقی جگہ سے مل لیں تو وضو ہو جائے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ آپ نے یاد رکھنا ہے جناب کہ دھونا اور ہے، ملنا اور ہے، مسح کرنا اور ہے۔ بعض لوگ خاص طور پہ سردیوں کے اندر نا یہ معاملہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی بہایا جسم کے اوپر اور باقی پانی کو تیل کی طرح اس کے اوپر جناب مالش کر لی اور سمجھتے ہیں ہمارا وضو ہو گیا۔ اصول یاد رکھنا ہے آپ نے کہ جو نجاست حکمی ہے اس کو بہاؤ کے ساتھ، یا جو نجاست حقیقی ہو اس کو بھی بہاؤ کے ساتھ، سیلان کے ساتھ، بہاؤ کے ساتھ دور کیا جاتا ہے، چھڑکاؤ کے ساتھ نہیں۔ چھڑکاؤ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کسی جگہ پر پانی کو چھڑک دینا، اس سے نجاست زائل نہیں ہوگی۔ نجاست کے زائل ہونے کے لیے آپ نے یہ مسئلہ یاد رکھنا ہے کہ پانی بہانا ہے آپ نے، اور بہانا کتنی مرتبہ ہے؟ 1 مرتبہ تو لازم ہے، اور 2 مرتبہ بہتر ہے، اور 3 مرتبہ مسنون و مستحب ہے۔ کریم آقا علیہ الصلوۃ نے جب وضو کا طریقہ سکھایا تو ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جس نے 1 مرتبہ دھویا اس نے ایک طرح سے نافرمانی کی، کہ اس کو چاہیے تھا کہ دوسری مرتبہ بھی دھوتا اور تیسری مرتبہ بھی، اور 2 مرتبہ دھونا بہتر اور تیسری مرتبہ دھونا۔ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ یہ انبیاء کا وضو ہے اور میرا وضو ہے، اور اس سے زیادتی کرنا یہ اسراف کے اندر آئے گا۔ تو 3 مرتبہ اپنے جسم پر پانی بہانا ہے جناب۔ ہاتھ دھوئے ہیں تو ہاتھوں پہ پانی بہانا ہے، اسی طرح بازو دھونے ہیں آپ نے، چہرہ دھونا ہے، پاؤں دھونے ہیں تو اس کے اوپر پانی بہنا چاہیے۔ یہ جو آپ نے یہاں پر کہا نا کہ کیا 2 قطرے، اگر تو پانی کی قلت ہو، آپ کے پاس پانی ہے ہی بالکل تھوڑا، تو پھر کم از کم 3 قطروں کا اس جسم کے عضو سے جو ہے وہ گر جانا یہ لازم ہے۔ اگر اتنا پانی بھی نہیں نیچے گرا تو اس کو ہم دھونے والا معاملہ نہیں کہیں گے، ہم کہیں گے کہ اس نے پانی کو اوپر مل لیا ہے۔ اسی وجہ سے یاد رکھیں کہ باقی اعضاء وضو جو ہے ان کو 3 مرتبہ دھونا، اور مسح کے حوالے سے کیا کہا جاتا ہے کہ مسح 1 مرتبہ کرنا ہے، مسح کو 3 مرتبہ نہیں کرنا۔ کیوں کہ جب آپ 3 مرتبہ اپنے ہاتھ کو بھگو کر تو ترتیب کے ساتھ اپنے سر کے اوپر مسح کریں گے تو عین ممکن ہے کہ پانی اتنا لگ جائے جو دھونے کے حکم میں آتا ہو۔ اس لیے مسح 1 مرتبہ کرنا ہے اور دھونا اعضاء کو 3 مرتبہ ہے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ جی مفتی صاحب اگلا سوال، ایک بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ مکمل نماز کا طریقہ سمجھا دیں، امام صاحب اور پیچھے مقتدی کے کس طرح ادا کرے گا؟ کیا فرض نماز میں پیچھے مقتدی بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کرے گا؟ مہربانی فرما کر رہنمائی فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسئلہ آپ کا جناب مختلف فی ہے، اختلافی مسئلہ ہے، لیکن میں کوشش کرتا ہوں اس کو کہ کسی صحیح طریقے کے ساتھ آپ کے گوش گزار کر دوں۔ ایک اصول آپ یاد، تمام سننے والے، تمام دیکھنے والے ایک اصول یاد رکھیں، اور میرے لیے بھی یہ بڑی حیران کن بات تھی جب میں نے حدیث کی کتاب پڑھتے ہوئے میرے استاد صاحب نے مجھے یہ بتایا، تو ایک طرح سے نا میں بڑا حیران بھی ہوا کہ اتنا معاشرے کا ایک پکڑ دکڑ والا مسئلہ اور ایسا کھچاؤ والا مسئلہ کہ جس کو استاد صاحب نے چند جملوں کے اندر کتنا اچھے طریقے سے بیان کر دیا۔ استاد صاحب نے مجھے فرمایا کہ بیٹا دین جو ہے نا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اداؤں کا نام ہے۔ اب یہ